اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 43 اور 46۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد حاصل کرو، مدد چاہو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ یعنی نماز، لَكَبِيرَةٌ بہت باری ہے، الا مگر علی الخاشعین ان لوگوں پر نہیں کہ جو خشوع کرنے والے ہیں، الذین وہ لوگ، یظنون جو خیال رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم اور یہ کہ وہ الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا ان دو آیات کا ترجمہ۔ اب سابقہ آیات میں آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب کو اور ان کے بڑے بڑے علماء اور اخبار اور رہبان کو اس بات کی دعوت دی گئی تھی کہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ اب ان کے ایمان قبول کرنے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ دو چیزیں ہیں۔ پورے قرآن پاک کی آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو بیماری معلوم ہوتی ہے، وہ دو ہی چیزیں تھیں کہ جن کی بنیاد پر وہ سب کچھ دیکھنے، جاننے، سمجھنے کے باوجود ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سب کچھ انہیں پتہ تھا، اہل کتاب تھے، ان کے پاس آسمانی کتابیں بھی ہیں، ان کا علم بھی ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اس کو چھپاتے ہیں اور خود بھی مانتے نہیں۔ اب یہ نہ ماننے کی جو وجوہات ہیں نا، یہ دو ہیں۔ ایک بیماری کو کہتے ہیں حب مال، کہ مال کی محبت ہے، دنیا کا مال و دولت، لوگوں سے مال حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ حب جا، اپنے عہدے، شہرت اور منصب کی محبت۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہی دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر غور کرے کہ پوری دنیا کے جتنے فسادات ہیں، پوری دنیا میں جو فساد ہوئے یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، اور اسی طرح جتنی جنگیں ہوئیں، جتنی لڑائیاں ہوئیں، اگر ان کی تہہ میں جا کر آدمی غور اور فکر کرے نا، تو یہی دو سوچیں جو ہے یہ انہوں نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کیا ہے۔ ایک مال کی محبت تھی، اس نے پوری دنیا کے انسانوں کے حقوق غصب کیے، اور اسی محبت کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، اپنے مفادات کی جنگیں لڑی گئیں۔ اور دوسرا عہدہ، منصب، اقتدار، ان چیزوں کے لیے لوگوں نے جو ہے پوری دنیا کے امن اور سکون کو تباہی اور بربادی سے ہمکنار کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ تباہی ہے اور یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کا علاج بتایا ہے اور دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ ان کا علاج کیسے ہوگا۔ اب پہلے ان کا علاج کیا بتایا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دو چیزیں بتائی ہیں۔ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے ان دونوں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اب صبر سے کس کا علاج ہوتا ہے؟ صبر کہتے ہیں اپنی دنیاوی خواہشات اور لذات کو ترک کرنا اور اپنی طبیعت کو اس پر آمادہ کر لینا کہ وہ ان لذات اور شہوات کے پیچھے نہ پڑے۔ اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ اب جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ دنیا کی بے مقصد قسم کی لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے نہ پڑے، تو پھر اسے مال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب جب یہ اصل جو ہے نا اندر ایک مادہ جو ہے اسے ہی ختم کر دیا جائے، تو مال اسی وجہ سے تو آدمی حاصل کرتا ہے، دنیا کی عیاشیاں ہیں، شہوات ہیں، لذات ہیں، تو ان کے لیے مال حاصل کر رہا ہے۔ اب یہ اندر سے بیماری ختم ہو گئی ہے تو اب مال کے پیچھے وہ نہیں پڑے گا، ایک چیز ہے۔ اور دوسرا ہے صلاۃ، حب جا، انسان کی بڑائی، اس کا عہدہ، اس کا منصب، اس کی شہرت، یہ وہ چاہتا ہے۔ اور نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ انسان کے ظاہر اور اس کے باطن کو عاجزی سکھاتی ہے۔ اس میں ظاہری طور پر بھی انسان کی عاجزی ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے، اپنی جبین نیاز رب العالمین کے سامنے زمین پر رگڑ رہا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، کہتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اور آ کر سب سے پہلے جملہ ہی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، یا اللہ سب سے بڑی ذات صرف تیری ہی ذات ہے، یہ عہدے، یہ منصب، یہ چیزیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ علاج ہے جی، حب مال کا اور حب جاہ کا علاج، دو چیزیں یہاں پر بتائی ہیں۔
اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، مفسرین نے لکھا کہ دیکھیں یہ دو چیزیں جو بتائی ہیں نا، یہ جو دوائی بتائی ہے، آپ اس کو دوائی سمجھ لیں کہ دوائی میں دو چیزیں شامل تھی، صبر کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ دونوں بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حب مال بھی اور حب جاہ بھی، لیکن اس کا استعمال کرنا یہ بھی تو دشوار ہے۔ بھائی صبر کرنا کوئی آسان کام ہے، اور صبر کے مقابلے میں نماز جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، یعنی جو دوائی بتائی ہے وہ تو اور زیادہ مشکل ہے، اس پہ کون آئے گا؟ اور اس کی وجہ پھر مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ دیکھیں صبر کہتے ہیں اصل میں اپنی ناجائز خواہشات اور بے مقصد غیر ضروری لذات اور شہوات ان کو ترک کرنا۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ یہ نماز کے مقابلے میں آسان ہے۔ کیوں؟ غیر طبی جو چیزیں ہیں انسان کے لیے غیر ضروری ہیں، بے مقصد ہیں، بے فائدہ ہیں یا ناجائز خواہشات ہیں، اب ان سے رکنے کو جب صبر کہتے ہیں تو انسان جب اس کو رکنے کی کوشش کرے گا نا تو طبی طور پر تھوڑا سا آگے جا کر پھر اس کی عادت بن جائے گی، وہ رک جائے گا، اس کے لیے آسان ہے۔ لیکن نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے وہ ایک تو کچھ افعال کے کرنے کا نام ہے، کچھ کام نماز میں ہم نے کیا ہوتا ہے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے رکنے کا نام ہے، اور جن چیزوں سے آدمی رک رہا ہوتا ہے نا وہ اپنے طور پر ناجائز اور حرام نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے لیے کیا ہیں جائز ہیں اور مباح ہیں، اور بلکہ انسان کی ضروریات میں شامل ہیں۔ کیا؟ بولنا، یہ بولنا کوئی ناجائز کام ہے؟ جائز کام ہے۔ کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، یہ کوئی ناجائز کام سے نہیں روکا جا رہا، یہ تو جائز کام تھا۔ بولنا، چلنا پھرنا، دیکھنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں یہ انسان کی ضرورت کی ہیں، اب ان سے روکا جا رہا ہے، اور ان سے بھی روکا جا رہا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، روزانہ 5 مرتبہ۔ گویا کہ اس سے بھی زیادہ مشکل بات ہے، صبر سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ آدمی نماز کی پابندی کرے اور اس کے اوقات کا لحاظ رکھے، اور جن چیزوں سے عام حالات میں اس کے لیے جائز بھی ہیں، کھانا پینا، چلنا پھرنا، دیکھنا سننا اور یہ ساری چیزیں بولنا، تو یہ چیزیں وقتی طور پر یہ ان سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ اپنے وجود پر، اپنی کفیات پر اس حد تک کنٹرول اور ضبط کی قوت پیدا کرنا۔ اسی وجہ سے یہ جو نماز ہے نا اس کو شریعت کے اصطلاح میں امر مصلح بھی کہتے ہیں، کہ جب آدمی نماز کی پابندی شروع کر دیتا ہے نا جو آدمی، اس سے ایک درست اور بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک فوجی تربیت بھی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہے، جہاں اللہ کی عبادت ہے، وہاں پر ہماری ایک تربیت ہو رہی ہے، اور انسان کے اندر نظم و ضبط، وقت کی پابندی، اپنی اصلاح، خواہشات پہ جبر، ان کو روکنا اور ان پہ قابو پا لینا، یہ ساری کفیات یہ کس سے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ نماز سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ کفیت ہے۔ اب اللہ یہ ذکر جب ہوا تو اب اللہ نے پھر اس کی بھی بات بتائی ہے کہ دیکھو یہ صبر بھی تمہیں مشکل لگتا ہے، یہ نماز بھی تمہیں مشکل لگے گی، یہ دوا جو میں نے تجویز کیا اس کو کھانا تمہیں مشکل لگے گا، لیکن یاد رکھیے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، باقی یہ مشکل ہے، یہ کام کیا ہے؟ لَكَبِيرَةٌ، بھاری ہے، بہت بڑی بات ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن کیا ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے اندر خشوع ہوتا ہے نا، جسے میں نے خشوع کی کیفیت عطا کی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ کام بالکل مشکل نہیں ہے۔ اب خشوع کیا ہوتا ہے؟ تو خشوع یہ ہوتا ہے، آگے خشوع کی ایک وضاحت بھی آئی ہوئی ہے، اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں اگلی آیت میں، لیکن یہاں خشوع کہتے ہیں اصل میں انسان کے دل کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، اندر میں انسان کے باطن کی جو عاجزی ہے نا اس کو کہتے ہیں اصل میں خشوع۔ اور خشوع کس وجہ سے ہو؟ اللہ کا خوف ہو اور اس کی رحمت کی امید ہو۔ اب دل میں خدا کا خوف رکھ کر باطنی کیفیت جب بدلتی ہے تو اس کو خشوع کہتے ہیں، اور اس خشوع کے اثرات جب انسان کے ظاہری وجود پر بدن پہ ظاہر ہوتے ہیں تو اس کو خضوع کہتے ہیں۔ خشوع و خضوع آپ یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اور قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، دونوں کیفیتیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں، اور یہ وہ کیفیات ہیں، اس سے یہاں سے یہ پتہ چلا الا علی الخاشعین، جن کے اندر خشوع ہوتا ہے نا ان کے لیے صبر کرنا اور نماز کی ادائیگی یہ دونوں کام مشکل نہیں ہے، یہ ان کی کیفیات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں اس پر بڑی بحث کی ہے، کیونکہ وہ تصوف کے امام تھے، اس لیے ظاہری اور باطنی کیفیات کا جب ذکر ہوا تو انہوں نے اس آیت کے ضمن میں پھر یہ بات بھی لکھی کہ جب تک نماز کے اندر خشوع نہیں ہوگا نماز سرے سے قبول ہی نہیں ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی صحابہ کرام ان کے اقوال انہوں نے ذکر کیے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن جمہور امت، چاروں ائمہ کرام، فقہاء کرام، اور سب کے نزدیک نماز تو ہو جاتی ہے،
اور وہ صرف یہ خشوع والی کیفیت کو کم از کم جب انسان تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہو، جب آدمی نماز شروع کر رہا ہو، تو اس وقت یہ کیفیت اس کو حاصل ہو کہ وہ پوری عاجزی کے ساتھ، پوری سوچ کے ساتھ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی، جب وہ نیت کر رہا ہو، تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہو، صرف ایک جز میں کم از کم وہ خشوع کو لازم قرار دیتے ہیں۔ جبکہ امام غزالی پوری نماز میں کہتے ہیں کہ جب تک خشوع نہیں ہوگا نا تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ لیکن فقہائے امت نے پھر کیا لکھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس کو کہتے ہیں شریعت میں کہتے ہیں ایسی کام کہ جس کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو، تکلیف مالا یطاق، اس ایسے کام میں انسان کو لگانا کہ جو اس کے بس میں نہ ہو۔ اور قرآن پاک میں رب بار بار کیا کہتے ہیں؟ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو میں نے وہی کام کرنے کا کہا ہے کہ جو اس کی گنجائش کے مطابق ہو۔ یہ ہر انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ پوری نماز میں اس کے لیے خشوع و خضوع ہو۔ یہ کیفیت ہر ایک کو، سب کو حاصل نہیں ہوتی، یہ کبھی کبھی اور کسی خاص مقصود مقام پہ پہنچنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ یہ جو تھے، اب امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فقہائے کرام کا جو کام ہے نا، وہ انسان کے ظاہری جو حالات ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرنا۔ جو مسئلہ جو بتاتے ہیں نا فقہائے امت یا مفتیان کرام، وہ ظاہری حالات کو سامنے رکھ کر، اب اندر کی کیفیت کیا ہے وہ اس سے بات نہیں کرتے۔ اب اس میں کتنا ثواب ہوگا، کوئی کام قبول ہوگا نہیں ہوگا، یہ انسان کے اندر کی کیفیت ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ لہذا یہ باطن کا ایک معاملہ تھا، فقہائے امت نے اس پر کچھ نہیں لکھا، جبکہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک جز پر یہ حکم لگا دیا ہے کہ کم از کم تکبیر تحریمہ اور نیت کے وقت یہ کیفیت اثر رہے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ اب آخر میں ایک بات ان کی یہ بھی ذکر کر دوں کہ خود ان کی اپنی کیفیت کیا تھی، امام غزالی رحمہ اللہ ان کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ تو یہ دو بھائی تھے، امام غزالی رحمہ اللہ یہ جو تھے ان کا نام محمد تھا، اور ان کا دوسرا جو بھائی تھا اس کا نام احمد ہے۔ احمد جو وہ چھوٹے ہیں، امام محمد ان سے بڑے ہیں، اور زیادہ شہرت جس شخصیت نے پائی ہے وہ امام محمد ہے، جن کو امام غزالی کہتے ہیں، محمد الغزالی اور احمد الغزالی، دونوں اپنے زمانے کی بڑی شخصیات ہیں، اولیاء کرام میں سے بھی ہیں، اور اس طرح جو بہت بڑے ان کے علوم بھی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں شہرت پائی ہے۔ کیمیائے سعادت ہے امام غزالی رحمہ اللہ کی، احیاء سنت ہے، المنقذ من الضلال ہے، بہت ساری کتابیں لکھی، اور آج بھی پوری دنیا میں بڑی شہرت ملی ہوئی ہے ان کتابوں کو کہ جو انہوں نے تحریر کی ہیں، بہت بڑی شخصیات تھیں۔ اب یہ دونوں بھائی تھے، اب ان دونوں بھائیوں کے آپس میں کیفیت کیا تھی؟ تو چھوٹا بھائی جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، امام احمد غزالی، وہ مسجد میں امامت کرتے تھے، وہاں لوگوں کو دین سکھاتے تھے، ان کا یہ سلسلہ تھا۔ اب امام غزالی اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ جو امام غزالی ہے نا یہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب بڑی پریشانی تھی، چھوٹا بھائی مسجد میں امامت کرتا ہے، بڑا بھائی اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اب چھوٹے بھائی نے جا کر اپنی والدہ سے شکایت کی کہ جی دیکھیں یہ بڑا بھائی جو ہے نا تو یہ میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، اب لوگ کیا کہیں گے؟ دونوں اتنے وقت کے بڑے امام ہیں اور مجتہد ہیں اور ایسے ہیں اور محدث ہیں اور مفکر ہیں، اتنا دین کا کام کر رہی ہیں، لیکن ان کی آپس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ چھوٹا آگے نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو بڑا پیچھے سے ہٹ جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو ذرا اس سے پوچھیں، اس کو سمجھائیں نا، والدہ سے شکایت کی، اس کو سمجھائیں کہ وجہ بتائے کہ میرے پیچھے جو نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اب ماں نے امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، شرمندگی ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو امام غزالی نے کہا کہ جی جب آپ نے پوچھ لیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ چھوٹا بھائی آگے کھڑے ہو کے نماز شروع کرتا ہے نا تو یہ فقہ میں بڑا ماہر ہے، فقہ کا امام ہے، اور جب قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا ہے نا تو پھر اس کے تشریحات میں اور اس آیت سے کتنے مسئلے نکلتے ہیں، بس ان میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ مجھے کشف کے ذریعے اللہ اس کے دل کی کیفیت کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو پھر اس کی تشریحات میں اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کی طرف جو اس کی توجہ ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے۔ پھر آگے جا کر ولضالین آمین کے بعد جو اگلی آیات پڑھتا ہے نا، پھر اس میں قرآن نے کیا کہا، پھر کتنے مسئلے نکلتے ہیں، پھر کیا کیا ہوتا ہے، اس کا سارا ذہن پھر اس میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور میں اس کے پیچھے جب کھڑا ہوتا ہوں تو اس کے وہ ذہن کی جو گراری چل رہی ہوتی ہے نا اللہ مجھے دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے میں ایسے آدمی کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں کہ جس کی توجہ اور خشوع اور خضوع اللہ کی طرف نہ ہو؟
اس لیے میں نہیں پڑھتا، بس دل نہیں مانتا، پھر چھوڑ کے آ جاتا ہوں، یہ وجہ ہے۔ اب کتنی بڑی بات تھی، یہ کیسی کیفیت ہے۔ اب لیکن ان کی ماں نے جو کہا نا، اس سے پتہ چلا کہ ماں جو ہے وہ امام غزالی سے بھی بڑی ہیں، فقہ میں، تصوف میں، باطنی اور ظاہری خوبصورتی میں اور ان چیزوں کے سنوارنے میں اتنی وہ بڑی ہیں کہ وہ ان دونوں بیٹوں سے بھی بڑی ہیں، ان اماموں سے بھی بڑی ہیں۔ اب ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹا میں تو خوش ہو رہی تھی دونوں ٹھیک ہو، لیکن تم دونوں میرے کام کے نہیں ہو، تم دونوں میرے کام کے نہیں ہو، نہ چھوٹا میرے کام کا ہے نہ بڑا میرے کام کا ہے۔ انہوں نے کہا ماں جی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نماز میں جب قرات کرتا ہے نا تو مسائل کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور تو بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے دل کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ بس تیری توجہ کدھر ہوتی ہے؟ جب تو نماز پڑھتا ہے تو یہ خشوع کے خلاف ہے، تو اس کے دل کو ٹٹولتا رہتا ہے، وہ مسائل کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ دونوں میرے کام کے نہیں ہو، جب رب کے سامنے کھڑے ہو تو تمہاری عبادت میں خشوع اور خضوع ہو۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ اور ان لوگوں کی اپنی کیفیات یہ تھیں۔ اب قرآن نے نسخہ کیا بتایا؟ الا علی الخاشعین، جب خشوع ہو نا، ظاہری اور باطنی، انسان کی اصلاح ہو چکی ہو، پھر اس کے لیے نہ نمازیں پڑھنی مشکل ہیں، نہ صبر کرنا مشکل ہے، نہ اس کے لیے روزے رکھنے مشکل ہیں، نہ عبادت کرنی مشکل ہے، اسے اس میں لذت آتی ہے اور اللہ کی طرف امانتاً متوجہ ہوتا ہے، اور ایسے متوجہ ہوتا ہے کہ دنیا جہان کی اس کو فکر اور سوچ ہی نہیں ہوتی۔ کیسا ہوتا ہے؟ جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جسم عطر میں ایک جنگ کے موقع پر تیر لگ گیا نا، اور جسم میں درمیان میں پھنس گیا، آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، جسم میں پھنسا ہوا ہے، اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا آگے جو پر نمایک چیز ہوتی ہے وہ آگے کی طرف جانے میں آسانی رہتی ہے، پیچھے کھینچو تو اٹک جاتا ہے، اب نکلتا نہیں، نہ آگے نکل رہا ہے نہ پیچھے نکل رہا ہے، بڑی دقت ہے۔ اور دور بھی ایسا ہے آج کے دور کی طرح، کوئی انجیکشن نہیں ہے، کوئی دوائیاں نہیں ہیں کہ جگہ کو سون کر دیا جائے، آپریشن کرے، کیا کرے؟ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ نے خود یہ ایک علاج بتایا کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور جب میں سجدے میں چلی جاؤں تو پکڑے کھینچ کے نکال لینا۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑے ہوئے اور سجدے میں گئے، اب صحابہ کرام نے پکڑ کے زور سے کھینچا اور تیر نکل آیا۔ اب انہوں نے سلام پھیر کے انہوں نے کہا بھائی جس کام کا میں نے کہا تھا آپ نے وہ کام کیا کیوں نہیں ہے؟ پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ جی خشوع، الا علی الخاشعین، یہ خشوع ہے، اور یہ حاصل ہوتا ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے سے، دل کی اور ظاہری اور باطنی درستگی سے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے 2 باتیں ساتھ اور بھی بتا دی ہیں کہ یہ خشوع کیسے حاصل ہوتا ہے، ساتھ اس کا بھی تھوڑا سا علاج بتا دیا۔ کیا؟ الذین یظنون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے۔ اب رب سے ملیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ان کے ان اعمال کا ان کو اجر عطا کریں گے۔ اب اس میں ہے جی ترغیب، اللہ انہیں ثواب عطا کریں گے، اجر ملے گا، یہ ترغیب ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيَّ رَاجِعُونَ، انہوں نے لوٹ کر اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور ایک ایک بات کا حساب دینا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ترہیب، ڈراوا، ایک خوشخبری بھی سنا دی، ساتھ ڈرا بھی دیا۔ اب کیا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ کی ذات کا ڈر بھی ہے۔ اب یہ 2 کیفیات جب دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں نا تو اسی کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ تو یہ وہ علاج بتایا گیا ہے کہ حب مال اور حب جاہ، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ اندر کی بیماریاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، اور اس کا علاج کیا ہے؟ صبر کرنا اور نماز کی ادائیگی کرنا، جن کا ذکر ان 2 آیات میں کر دیا گیا ہے۔ باقی تشریح انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔